کہ اگر انسان نماز پڑھے تو واجبات نماز میں ایک چیز ہے سکون، طمانینہ، کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کا جسم نہیں ہلنا چاہیے۔ اس سے مراد ہے کہ جب نماز کی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اس وقت جسم نہیں ہلنا چاہیے۔ ہاں، اگر نماز کو آپ روکے ہوئے اس وقت اگر آپ ہلنا چاہیں تو نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ کبھی کبھی سنت اور کبھی کبھی واجب۔ جیسے فرض کیجئے کہ آپ الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں اور ابھی آپ اہدنا الصراط المستقیمہ پر پہنچے اور کسی وجہ سے آپ کو نماز میں تھوڑا آگے پیچھے ہونا پڑا، روک دیجیے، خاموش ہو جائیے، نماز نہیں توڑیں، آگے ہونا ہے تو آگے ہو جائیے، پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہو جائیے۔ کوئی نمازی آپ کے برابر میں آ گیا، گھر والے کو کہیں جانے کا راستہ دینا، قبلے سے ہٹے بغیر نماز کے درمیان موومنٹ جائز، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت کچھ پڑھنا رہے، روک دیجیے۔ اور کبھی مستحب ہے، مستحب کب ہے کہ بطور مثال نماز پڑھ رہے اور کوئی ایسا آدمی آ گیا جس کا قرضہ آپ کو دینا اور آپ نے اس کو بلایا بھی اتنے بجے تھا کہ 2:30 بجے آ جانا، اب اس وقت آپ کی جیب میں پیسے بھی پڑے، آپ اس کے لیے پیسے رکھ کے انتظار کر رہے تھے، اس کو آنے میں 5 منٹ دیر ہوئی، آپ نے نماز شروع کر دی۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے نماز ختم کریں پھر اس کا پیسہ دیں، اور ایک یہ کہ نہیں، ہاتھ کے ہاتھ اس کو پیسے دے دیں، قرض دار قرض خواہ کو، یعنی جس نے آپ کو قرضہ دیا اسے کیوں تاخیر کروا، جتنا جلد دیں گے اتنا ثواب۔ اب یہاں مستحب ہے کہ نماز روک لی، توڑیے نہیں، پڑھتے بھی روکیے، اس کے بعد یہ وغیرہ سے پیسے نکال کے دیجیے اور اپنی نماز جاری۔ اور کہیں تو واجب ہے، واجب کہاں ہے؟ نماز پڑھ رہے بچے آ کے سجدے کا لے گئے، لیکن آپ کے اطراف میں کہیں پر ایسی جگہ پر دوسری سجدے کا موجود کہ قبلے سے ہٹے بغیر آپ اس کو اٹھا سکتے، بس یہ کہ چند قدم چلنا پڑے گا، تو آپ غلط چیز پہ سجدہ تو جائز نہیں، واجب ہے کہ آپ اپنی نماز روک دیں۔ 2 قدم آگے گئے، میل رکھی تھی وہاں سے کاغذ لیا، سجدگاہ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سجدے کی چیز چاہے ویسی ہی ہو جیسے بچہ لے گیا چاہے کوئی اور، یہ واجب ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں تو کیا کریں گے؟ یا تو آپ نماز توڑ کے نئی سجدگاہ لائیں گے، نماز توڑنا حرام بغیر مجبوری، اور یا پھر آپ نماز پڑھتے رہیں گے اور جو کپڑا وغیرہ ہے مصلی اسی پہ سجدہ کریں، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر اب واجب ہے نماز روکے، سجدے کی چیز لے کے اب سوال سے سوال نکلے کہ اگر اطراف میں کہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے سجدے کی، لا محالہ ہمیں اس دوران سجدے کی چیز کے لیے دوسرے کمرے میں جانا، پھر مسئلے کے 2 حصے بنتے۔ نمبر 1، اگر وقت نماز قضا ہو رہی ہے، نماز توڑ کے دوبارہ پڑھنے کا موقع نہیں تو اسی حالت میں پڑھ لیجیے، پھر یہ ہاتھ وات اور لباس وغیرہ کا مسئلہ آتا۔ اور اگر وقت نماز بہت ہے اور سجدے کی کوئی صحیح چیز نہیں ہے، نماز توڑیے گا اور سجدے کی چیز لائیے گا، لیکن جب تک نماز توڑے بغیر چند قدم آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہو کر مگر قبلے سے ہٹے بغیر سجدے کا مل سکتی ہے تو واجب ہے نماز روکنا اس لیے ضروری کہ کچھ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم آپ چل نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر بیچ نماز میں کپڑا نجس ہو جائے تو پہلا واجب یہ کہ نماز روک کر اسی حالت میں اگر کپڑا پاک کر سکتے پاک کیجیے، اور پاک نہیں کر سکتے اتار سکتے ہیں تو اتاریے، کیونکہ مرد کی نماز بنیان میں بھی ہو جاتی ہے، بنیان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو خیر، اب آئیے، یہ بھی ایک مسئلہ آپ نے سنا، ان کے سوال کو دوبارہ سنیے گا۔ ایک سوال کے جواب کے لیے مجھے یہ 10 منٹ کی تمہید باندھنا پڑی، جس کا خلاصہ یہ کہ نماز کے دوران پڑھی جانے والی جتنی چیزیں اس وقت آپ کا جسم نہیں ہلنا چاہیے، پڑھی جانے والی چیزیں ہلتے ہوئے نہیں پڑھی جا سکتی، جسم کو روکنا اور ساکن کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کو نماز میں ہلنا پڑ جائے تو طریقہ یہ ہے کہ چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو روکیے اور پھر ہلیے۔ نماز میں چند قدم ہلنا تو گناہ نہیں ہے، لیکن روک دیجئے نماز کو، جتنا آپ کو ہلنا ہے ہلیے اور پھر نماز پڑھیے۔ اچھا، اب یہاں پر علماء میں ایک بحث ہوئی، وہ یہ ہے
کہ یہ جو خدا کا حکم آ گیا کہ نماز میں ہلتے ہوئے کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے. اچھا ہاتھ اس سے معاف, ہاتھ اگر ہلتے رہے تو کوئی حرج نہیں, آپ پڑھتے رہیے. ہاتھ اس مسئلے میں جسم کا حصہ نہیں, یہ بات پہلے بھی آ گئی. اچھا, اور اسی طریقے سے چہرہ بھی اس مسئلے میں جسم کا حصہ نہیں. الگ پڑھتے ہوئے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہل رہا ہو چہرہ چل جائے. جسم خاص طور پر سینہ, پیٹ اور گھٹنوں تک کے پاؤں, انگلیاں ہل سکتی ہیں پیر کی. اچھا, اب ایک بحث آئی کہ یہ جو حکم خدا آ گیا کہ نماز میں ہلنا نہیں چاہیے, یہ نماز کی واجب چیزوں کے لیے ہے یا نماز میں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں سب کے لیے؟ بعض علماء جیسے آغائے کوئی نے کہا یہ صرف واجبات کے لیے. نماز کی جو سنت چیزیں انہیں آپ ویسے ہی چھوڑ سکتے, اسے آپ نہ بھی پڑھتے تو کیا حرج تھا, وہ اگر ہلتے ہوئے پڑھ لی تو کوئی بات نہیں. آغائے کوئی کا فتویٰ تھا کہ نماز میں جسم کو روکنا واجب, صرف واجب جو چیزیں پڑھی جاتی ہے, الحمد کا سورہ, انا انزلنا کا سورہ, پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام, اگر رکوع کی تکبیر اگر آپ نے ہلتے ہوئے پڑھی کوئی بات نہیں, نماز صحیح ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا. آغا خمینی کا نظریہ تھا کہ نہیں, واجب چیزیں بھی ہلتے ہوئے نہیں پڑھنا, اور جو اس نماز کی سنت چیزیں ہیں وہ بھی ہلتے ہوئے نہیں پڑھنا. لیکن آغا خمینی فرماتے تھے کہ اگر آپ نماز میں کوئی ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جو نہ واجب ہے نہ سنت ہے, اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں, اور وہ آپ نے سن لیا کہ 3 چیزیں آپ نماز میں ہر وقت شامل کر سکتے ہیں, قرآن, دعا, ویسے ہی اللہ کا کوئی ذکر. تو اللہ کے کچھ ذکر ایسے ہیں جو نماز میں مستحب, وہ والے آغا خمینی کے نزدیک اس میں بھی جسم کو روکنا. لیکن جو چیزیں آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں, نہ اسلام نے واجب کی نہ سنت, اس میں اگر جسم ہلے تو کوئی حرج نہیں. یہ 2 مسئلے ہمارے یہاں مشہور. ایک آغا کوئی والا کہ واجبات میں جسم نہیں ہلنا چاہیے, نماز کی جو مستحب چیزیں خدا نے بتائی اس میں بھی جسم ہل سکتا. اور ایک امام خمینی والا فتویٰ کہ واجب چیز میں بھی جسم نہیں ہلنا چاہیے, سنت میں بھی نہیں ہلنا چاہیے. ہاں, جو چیزیں اپنی مرضی سے آپ نماز میں ملا رہے ہیں اس میں اگر جسم ہلے تو کوئی حرج نہیں. اور اب یہ فرماتے ہیں, البتہ آغا سیستانی وہی فتویٰ دیتے ہیں جو آغا خوئی کا. رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله